جو دین اور سچا اسلام اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ انفرادی دین نہیں ہے، یہ اجتماعی دین ہے۔ یہ ایسا دین نہیں کہ میں نے عمل کر لیا، میرے گھر والے نہ کریں تو کوئی بات نہیں، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے دین کی بات کو مان لیا، میرے بیوی بچے دوست خاندان گلی محلے کے لوگ نہ مانیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہ دین ایسا نہیں ہے۔ اس دین کے بارے میں دین کو اتارنے والے رب نے قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، یہ اسلام اجتماعی دین ہے جہاں تم خود اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے آپ کو آگ سے بچاتے ہو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو جہاں تک ہو سکے دعوت دے کر، سمجھا کر، دین کا پیغام پہنچا کر لوگوں کو، انسانوں کو اس دین کے قریب کرو اور لوگوں کی فکر کرو جس طرح تم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی آخرت کی فکر کرو۔ یہ دین اجتماعی دین ہے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، بیوی بچوں کو اس دین کے قریب لانے کے لیے، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانے کے لیے، دوستوں میں، علاقے میں، اپنے ماتحتوں کو، ملازموں کو، جہاں تک انسان کا بس اور انسان کی کوشش ہو، انسان لوگوں کو دین کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، گناہوں سے باز کرے۔ یہ دین اسی چیز کا نام ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی مثال بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث، ان مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی بندے نے آگ جلائی، آگ جل گئی، شعلے بلند ہوئے، آگ بھڑک اٹھی، پروانے اور پتنگے اس آگ میں گرنے کے لیے اس آگ کے قریب آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جس طرح جلتی ہوئی آگ کے اوپر پتنگے اور پروانے آگ پہ گرتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے دل میں انسانوں کی ہمدردی ہے، میرے دل میں انسانوں کی خیر خواہی ہے، مجھے لوگوں کی فکر ہے، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بنیں۔ آپ نے فرمایا، میں لوگوں کی کمر سے، لوگوں کے کندھوں سے، لوگوں کی پشت کو پکڑ پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں، پیچھے کر رہا ہوں، ان لوگوں کو جہنم سے بچا رہا ہوں، جہنم کا ایندھن بننے سے دور کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو پکڑ کر کھینچتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ انسان جو آگ میں گر رہا ہے، میں ان لوگوں کو آگ سے بچاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہی دین، یہی اسلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آج اگر مجھے اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق بخشی ہے، انصاف یہ ہے میں اس نیکی کا حکم اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی دینے والا بن جاؤں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، جن لوگوں میں بیٹھتا ہوں، جو میرے عزیز و اقارب، میرے دوست و احباب، میری بات کو سننے والے ہیں، میں نیکی کا حکم وہاں پہنچاؤں، لوگوں کو گناہوں سے منع کرنے والا بن جاؤں۔
میں دین کی بات آگے پہنچانے والا بن جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، جنگ اور جہاد کے موقع پر روانہ کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا، علی، دشمن پر تلوار چلانے سے پہلے دشمن کو دین کی دعوت پیش کرنا، کافر کی گردن اڑانے سے پہلے، جہاد اور جنگ کے میدان میں اترنے سے پہلے، تلوار کا استعمال کرنے سے پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ اگر اس کائنات میں تمہاری دعوت پہ کسی ایک بندے نے دین پہ عمل کر لیا، دین کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تیرے لیے 100 اونٹوں کے خزانے سے بہتر یہ ہے کہ تیری دعوت پہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ تجھے خزانے میں، تحفے میں، ہدیے کے طور پر بہترین اور قیمتی 100 اونٹ عطا کیے جائیں۔ 100 اونٹ ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تیری دعوت کو سن کے ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ یہ دین اس چیز کا نام نہیں، میں نے نماز پڑھ لی، میری بیٹیاں سوئی رہیں، مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ یہ اسلام اس بات کا نام نہیں، میں نے خود فرض کو پورا کر لیا، میری بیوی سوئی رہے، مجھے کوئی فکر نہ ہو۔ مجھے فکر ہونی چاہیے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی، مجھے خیال ہونا چاہیے اپنے دوستوں کا، جس طرح مجھے اپنی قبر اور اپنی حشر کی فکر ہے، مجھے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جن کے دل میں انسانیت کی ہمدردی اللہ نے بری ہوئی تھی، جو سوچتے اسی بات کو تھے کہ کس طرح اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، میرے نبی کی ساری زندگی اسی کوشش میں گزر گئی۔ میرے نبی نے راتیں گزاری مصلی پہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، میرے نبی نے دن گزارے طائف اور مکہ کی وادیوں میں دین کی دعوت دیتے ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کی فکر کرنے والے، لوگوں کو دین کی بات پیش کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے۔ صحیح البخاری کی حدیث، کسی یہودی کا بیٹا جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اللہ نے یہودی بچے کے دل میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کر دیا۔ بچہ یہودی کا ہے لیکن میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو وضو کا پانی لا کے دے دیتا، وضو کروا دیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا یہودی بچہ جو میرے پاس آیا کرتا تھا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے یہودی کے گھر میں چلے گئے۔ آگے بات بعد میں کروں گا، یہاں نبی کی سیرت سے، صحیح بخاری کی حدیث سے سبق اور نصیحت حاصل کر لیں۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، وہ نبی اپنے دشمن یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور میری بہن بیمار ہو، میرا بھائی بیمار پڑا ہو، اور میرا دل اپنی بہن کے بارے میں حسد سے بھرا ہو، میں کس نبی کا امتی ہوں؟ کہیں رشتوں کے تنازع، کہیں جائیداد کی تقسیم کے تنازع، خاندانوں کی لڑائیاں اور جھگڑے، ان جھگڑوں کی وجہ سے انسان کا دل پتھر بن گیا، ان جھگڑوں کی وجہ سے انسان خدا بن بیٹھا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، تعلقات ختم کر دیے، جو رشتے میرے رب نے بنائے تھے اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو مسخ کر دیا۔
کسی کی بہن ناراض ہے، سالہ سال بیت گئے، اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، یہ کس مسلمان کا دل ہے؟ میرے نبی یہودی کے گھر میں، یہودی کے دروازے پہ چل کے اس کے بچے کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے، اور اس نبی کا امتی اپنی بہن کی عیادت کے لیے نہ جائے، اپنے بھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے نہ جائے، دکھ ہوتا ہے میرا نبی کتنے اعلیٰ ظرف کا مالک اور اس نبی کا امتی کتنا سخت دل بن چکا۔ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دلوں کی سختیوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں معاف کرنے والے دل عطا کر دے، ہماری طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری پیدا کر دے، اللہ ہمیں اتنا اچھا اخلاق عطا کر دے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے ہم اس کو معاف کر دینے والے بن جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے، اگر میرا نبی اپنے دشمن یہودی کے گھر میں اس کے بچے کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنا دل نرم کرنا چاہیے۔ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز و اقارب بیمار ہو جائے، تنازع اپنی جگہ، جھگڑے اپنی جگہ، دل کو نرم کر کے اس کا حال معلوم کرنے کے لیے چلے جائیں، اللہ اتنا راضی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس یہودی کے گھر میں گئے، بچے کے قریب بیٹھے، دیکھا بچے کی حالت خراب ہے، طبیعت بگڑ چکی ہے، بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے نبی نے موقع کو غنیمت سمجھا، فوراً کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ یہودی کے گھر میں بیٹھے ہیں، دشمن کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا بچہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، میرے نبی نے فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹا جو یہ نبی کہتے ہیں بات مان لو، جو پڑھاتے ہیں پڑھ لو۔ بچے نے کہا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ابھی کلمہ پڑھا ہے، اسلام کی شہادت دی ہے، موت کا فرشتہ آیا، جان نکلی، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے پیغمبر یہودی کے گھر سے باہر نکلے اور فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعریف تیری ہے، شکر تیرا ہے، حمد تیری ہے، میں نے ایک انسان کو جو یہودی تھا دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت پیش کی، اس بچے نے کلمہ پڑھا، تو نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے اسلام کی نعمت عطا کر کے آگ سے بچا لیا، اللہ یہ توفیق اور تعریف تیری ہے، تو نے آج میری وجہ سے ایک اور بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی دعوت تھی۔ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے، وہاں دین کی دعوت، جہاں کسی کو ملتے وہاں دین کی دعوت۔ یہی بات، یہی پیغام، یہی درد، یہی غم اور یہی فکر ہر وقت میرے نبی کو، یہ ہے دین اور اسلام۔ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں نے نماز پڑھ لی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میری بیوی نہ پڑھے، مجھے کوئی فکر نہیں، یہ اسلام مکمل نہیں ہے۔ جس طرح مجھے اور آپ کو اللہ نے نیکی کا شوق عطا فرمایا، فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، فکر کرنی چاہیے اپنے اہل و عیال کی، فکر کرنی چاہیے اپنے بیٹوں کی، فکر کرنی چاہیے اپنے دوستوں کی۔ اگر میری وجہ سے میری اولاد نمازی بن جائے، میرے سمجھانے پہ میرا دوست نمازی بن جائے،
کسی ایک دوست کا دعوت کو قبول کر لینا میری نجات اور بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ ڈرتے ہیں، شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو جھجک آتی ہے کسی کو دین کی دعوت دیتے ہوئے۔ کوئی باپ اپنے گھر میں دین کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں اپنی اولاد پہ دین کی وجہ سے سختی کرنے کے لیے راضی نہیں، گھروں میں دین کا ماحول نہیں، مسلمان باپ کی اولاد بے نمازی، مسلمانوں کے گھروں میں ہندوؤں اور یہودیوں کے طریقے اور گانے اور میوزک اور موسیقی، کسی کے اندر روکنے کی اور سمجھانے کی جرت نہیں، کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے حدیث سن لیجئے، جو دین اور اسلام میرے پاس پہنچا، اس کو پہنچانے کے لیے میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے، میرے نبی کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں مفت میں دین حاصل ہو گیا اور ہم نے آگے پہنچانے کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ دین کی قدر کیجئے۔ اس کائنات میں یہ بات سمجھ لیں، آسمان کے نیچے اور زمین کی دھرتی پر سب سے بڑی اور قیمتی نعمت اگر کوئی ہے وہ تو اسلام اور دین کی نعمت ہے۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اگر کوئی بندہ پیسے کو نعمت سمجھتا ہے، یہودیوں کے پاس ساری دنیا سے زیادہ خزانے اور پیسہ موجود ہے۔ غیر مسلموں کی اولاد بڑی حسین و جمیل ہے۔ دنیا کی حکومتیں، سرمایہ، مال و دولت اور کاروبار کے مالک یہودی اور عیسائی بھی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک نعمت نہیں جس کا نام دین اور اسلام کی نعمت ہے۔ جس کو اسلام نصیب ہو گیا اس کو دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی نعمت مل گئی۔ اگر ہمیں مفت میں اسلام مل گیا، ہمارے پیدا ہونے پر ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، ہمیں فکر نہیں، قدر نہیں۔ قدر کیجئے دین کی، اہمیت دیجئے اسلام کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مکہ کا ایک بازار جس کا نام ہے ذو المجاز، اس بازار میں میں نے دیکھا ایک شخص بازار میں جا رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مکہ کے بازار میں ایک بندہ اعلان کر رہا ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ بازار میں بلند آواز سے ایک شخص لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے جس نے اپنی جھولی کو یوں پکڑا ہوا اور جھولی میں پتھر ڈالے ہوئے، وہ پتھر نکالتا ہے اور دعوت دینے والے کو مارتا ہے، پھر پتھر نکالتا ہے، دعوت دینے والے کو مارتا ہے۔ طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں، اس بندے کا پتھر اگلے بندے کی ایڑی پہ لگا اور ایڑی سے خون نکلنا شروع ہو گیا، کہیں ٹانگ پہ پتھر لگا اور ٹانگ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔
منظر بڑا تکلیف دینے والا، جس طرح وہ بندہ پتھر مارتا ہے اگلے بندے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ دعوت دیتا ہے۔ میں نے بازار میں کسی سے پوچھا یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کون ہے؟ مجھے بتانے والے نے بتایا یہ آخری نبی جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پوچھا یہ پتھر مارنے والا کون ہے؟ جواب ملا یہ اس نبی کا سگا چچا عبد العزیٰ جس کا نام ابو لہب ہے، پتھر مارنے والا سگا چچا ہے۔ مجھے اور آپ کو اسلام مل گیا، کتنے پتھر کھانا پڑے، کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی، کیا قدر کی میں نے اور آپ نے اسلام کی، کیا اہمیت دی میں نے اور آپ نے اسلام کو، کیا حیثیت جانی میں نے اور آپ نے اسلام کی۔ ایک واقعہ نہیں، سیرت کی کتابیں بری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے۔ میرے نبی کو پتھر مارنے والا سگا چچا ہے، جرم کیا ہے؟ کرسی کی لڑائی نہیں، عہدے کی جنگ نہیں، ایم این اے اور ایم پی اے بننے کی لڑائی نہیں، کسی جائیداد اور زمین کا جھگڑا نہیں۔ تنازع یہ ہے یہ بندہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ پیشکش کی گئی، آفر کی گئی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ سارے مکہ میں سے جس گھر کی طرف اشارہ کرے گا اس گھر میں تیری شادی کی جائے گی، جس زمین کی طرف اشارہ کرے گا وہ زمین تیرے نام الاٹ کی جائے گی۔ عرب کے جس علاقے کی گورنری چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، عرب کی حکومت تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام چھوڑ دے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، سارے مکہ کی حکومت میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو، اللہ کی قسم تب بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ نبی پتھر کھا رہے ہیں، راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے ہیں، دن کے وقت مکہ کے بازاروں میں لہو لہان ہو رہے ہیں، کہیں مدینہ کی گھاٹیوں میں دشمن کے سامنے تلوار پکڑ کے زخمی ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ آنے والے زمانے میں آنے والی دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ یہ میرے نبی کی قربانیاں ہیں، میرے نبی کا برداشت ہے، میرے نبی کی بہادری ہے۔ آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، میں نے اور آپ نے اسلام کی کیا قدر کی ہے؟ ہمیں کوئی پتھر نہیں کھانا پڑا، کوئی تانا نہیں سننا پڑا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، روایت صحیح بخاری کی، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے عبداللہ آپ نے بڑا زمانہ بڑا وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے، جو وقت آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا اس وقت میں سے، اس زمانے میں سے کوئی ایک واقعہ بتاؤ جس کی وجہ سے ہمارے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی ہو۔ سب سے سخت دن، سب سے تکلیف دینے والا واقعہ بیان کرو۔ صحابی نے کیا بیان کیا؟ رأیت عقبہ بن ابی معیط جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یصلی فوضع الرداء فی عنقہ۔ صحابی کہتا ہے دین کی دعوت دینے کی وجہ سے میرے نبی نے بڑی سختیاں برداشت کیں، بڑے پتھر کھائے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا یہ واقعہ ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں حتیم کے اندر
نماز ادا کر رہے تھے۔ کافروں کا سردار، مکہ کا وڈیرا اور نواب عقبہ بن ابی معیط اللہ کے پیغمبر کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے بڑی سخت چادر میرے نبی کے گلے میں بل دے کے ڈالی، گلے میں چادر لپیٹ کر دونوں ہاتھوں میں چادر کو پکڑ کے کھینچا۔ قریب تھا گلا گھٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر گر جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کے پیچھے کیا، نبی کے گلے سے چادر نکالی اور کیا فرمایا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او ظالم، گلے میں چادر ڈال کے کیوں کھینچ رہا ہے؟ گلا کیوں دبا رہا ہے؟ قتل کیوں کر رہا ہے؟ سختی کیوں کر رہا ہے؟ عہدے کی لڑائی نہیں، جائیداد کی لڑائی نہیں، لین دین کی لڑائی نہیں، ان یقول ربی اللہ۔ جنگ یہ ہے، لڑائی یہ ہے، جھگڑا یہ ہے، یہ نبی کیوں کہتا ہے کہ دنیا میں عبادت کے قابل صرف ایک اللہ ہے؟ یہ نبی ہمارے بتوں کو برا کیوں کہتا ہے؟ ہمارے خداؤں کی عبادت سے منع کیوں کرتا ہے؟ اسلام کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ حتیم کے اندر نماز کی حالت میں میرے نبی کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ جرم یہ ہے، نبی اسلام کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ یہ سختی مجھے اور آپ کو برداشت نہیں کرنا پڑی۔ ہمیں مفت میں اسلام مل گیا، ہم نے کیا قدر کی ہے اسلام کی؟ اور ایک اور واقعہ، مالک بن کنانہ قبیلے کا ایک بندہ بیان کرتا ہے، ذوالمجاز بازار کے اندر اللہ کے پیغمبر لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اور پیچھے پیچھے ابو جہل آ رہا تھا، مٹی پکڑ کے آپ کے اوپر ڈالتا، مٹی آپ پہ پھینکتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں خیال کرنا کہیں یہ بندہ تمہیں تمہارے خداؤں سے دور نہ کر دے، یہ لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہے، بچ جاؤ اس بندے سے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ نعوذ باللہ، میرے نبی کو جھوٹا کہا گیا، مٹی میرے نبی کے اوپر ڈالی گئی۔ جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اسلام کو قبول کر لو۔ مکہ کے بازاروں میں، وادیوں میں پتھر کھائے، اپنے جسم پہ مٹی برداشت کی، اسلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اسلام مفت میں حاصل ہو گیا۔ ہم نے نہ قدر کی، نہ عمل کیا، نہ گھروں میں اسلام کو نافذ کیا، نہ گھروں میں اسلام کا ماحول بنایا، نہ اسلام کو پڑھا، نہ اسلام کو سیکھا، اور نہ اسلام کا آگے حکم دیا، نہ اسلام کا اب آگے پرچار کیا۔ میں نے اور آپ نے اسلام کی کیا قدر جانی ہے؟ یہ واقعات جو سیرت بھری پڑی ہے، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان واقعات سے، کہیں طائف کے میدان میں پتھر، کہیں بدر کے میدان میں میرے نبی کا جسم لہو لوہان، اور کہیں احد کے میدان میں میرے نبی کا سر زخمی، کہیں خندق کے موقع پر میرے نبی بھوک کی وجہ سے گرے ہوئے۔ کس لیے؟ عہدے کی جنگ نہیں، جائیداد کا جھگڑا نہیں، صرف یہ تکلیفیں اس بات پہ سہنا پڑی کہ اسلام لوگوں تک پھیل جائے۔ نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں، دل کا درد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اسلام کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا میں اسلام کی قدر نہ کی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے۔
جو اسلام اتنی تکلیفوں کے بعد پہنچا، جس اسلام کو پھیلانے کے لیے خاتم النبیین کو پتھر کھانا پڑے، اس نبی کے امتی نے اسلام کی کیا قدر جانی ہے؟ یہ نمازوں کو چھوڑنا، نمازوں میں سستیاں کرنا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ یہ فجر کے وقت سوئے پڑے رہنا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ یہ بہن اور بیٹی کا جینز اور ٹائٹس پہن کے نکلنا کون سی اسلام کی قدر ہے؟ یہ گھروں میں ٹی وی چلے، گانوں کی آوازیں آئیں، ناچ اور برہنہ جسم دکھائے جائیں، ہاتھوں سے اس کا بل ادا کیا جائے، بے حیائی بھی دیکھی جائے اور قیمت بھی ادا کی جائے، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ کبھی پوچھئے اپنے دل سے، پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، بی کام، ایم کام، ایم فل، پی ایچ ڈی، سی اے، آئی سی اے، آفیسر، 21واں گریڈ کا آفیسر بن گیا، نمازی نہ بنا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ بہترین بزنس مین بن گیا، نمازی نہ بنا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ اس کو حساب کرنا آ گیا، لین دین کرنا آ گیا، منڈی اور مارکیٹ میں بیٹھ کے ڈیلنگ کرنا آ گئی، اس کو اسلام اور قرآن پڑھنا نہ آیا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ بیٹیاں پروفیسر بن گئیں، کالجز کی ڈگریز مل گئیں، بیٹی یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی، قرآن کی ایک آیت نہ پڑھ سکے، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ نوجوان دنیا کمانے کے لیے پاکستان سے کوئٹہ اور بلوچستان، وہاں سے ترکی کے سمندر، وہاں سے یونان کے پہاڑ اور وہاں سے استنبول کے سمندر، جان کو رسک میں ڈال کے دنیا کمانے کے لیے کہاں کہاں پہنچ گیا، فجر کے وقت مسجد میں نہ آیا، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ میرے اور آپ کے لیے تو ڈالر اہم ہے، اسلام اہم نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یورو اور پاؤنڈ قیمتی ہے، اسلام قیمتی نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے دنیا کے 4 ٹکے قیمتی اور عزیز، اسلام عزیز نہیں، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ کبھی اپنے دل سے سوال کریں، میرا نبی اسلام پھیلانے کے لیے طائف کی وادی میں پہنچا، اتنے پتھر پڑے، نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، 2 لوگوں نے نبی کو کھڑا کیا، جسم اور لباس خون سے رنگین ہو گیا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے طائف کی وادی میں میرا نبی گیا، میرا نبی اسلام پھیلانے کے لیے مکہ کے بازاروں میں پتھر کھا رہا ہے، میرا نبی اسلام پھیلانے کے لیے بدر اور احد میں کھڑا ہو رہا ہے، صحابہ کو کٹوا رہا ہے، پھر اپنا گھر، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ کہاں کہاں میرا نبی اسلام پھیلانے کے لیے گیا، اور اس نبی کا امتی جو جوان بھی ہو، صحت مند بھی ہو، طاقتور بھی ہو، صحیح سلامت بھی ہو، اٹھ سکتا ہو، چل سکتا ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، وہ 5 وقت نماز کے لیے نہ آئے، فجر کے لیے نہ اٹھے، یہ کون سی اسلام کی قدر ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو اسلام کی ناقدری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم قیامت کے دن سیاہ چہرے لے کر، جھکی ہوئی نظریں لے کر، ذلیل اور رسوا ہو کر خالق و مالک کے سامنے کھڑے نہ ہوں، اور ہمیں کل قیامت کے دن کی شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اسلام کی ناقدری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، اس سے بہتر ہے ابھی موقع ہے خود بھی اسلام کے ساتھ وفادار بن جائیں، اسلام پہ عمل کرنے والے، اپنی اولادوں کو، اہل و عیال کو اسلام کے پابند کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، گھروں سے بے حیائی کو نکالنے والے، اپنی اولادوں کو اسلام کے قریب کرنے والے بن جائیں، یہ اسلام کی قدر ہوگی۔ اور بے پردگی، فحاشی، گھروں میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر، فحاشی، عریانی،
نماز سے دوری، نیکی سے غافل، یہ اسلام کی ناقدری ہے۔ جو اسلام مجھے اور آپ کو مفت میں مل گیا اس اسلام کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔